اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں چند بندوں کو وہ چن لیتا ہے اور پھر انہیں عزتیں عطا فرماتا ہے، صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال انہی چند شخصیات میں سے ہیں جو چنے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے، ادب کے ذریعے، شخصیت کے ذریعے، اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں خدمات سر انجام دی، بلکہ عالم اسلام اور عالم انسانیت کے لیے بھی بہت عظیم پیغام چھوڑے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اسی حقیقت منتظر کا نغمہ الاپنے کے لیے، تلاوت آیات بینات کے لیے، اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری محمود الحسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری محمود الحسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله رازقنا العظيم۔ Thank you for
for the beautiful recitation. It truly sets a soulful tone for tonight's gathering. Ladies and gentlemen, now we will play the national anthem of Pakistan. I kindly request everyone to please arise. This meaningful event. Their dedication to promoting Pakistan's culture, values, and intellectual heritage, even far from home, is truly remarkable. Dr. Iqbal, ladies and gentlemen, was not merely a poet. He was a philosopher, a visionary, and above all, a guide. He urged us to discover our khudi, our inner self, and to believe so deeply in our potential and destiny that destiny itself would seek our consent before unfolding. Dear audience, what makes tonight even more special is that Iqbal's idea, which continues to inspire not only in Pakistan but also here in Norway. In fact, Iqbal's philosophy has found its way into Norwegian academia as well. The University of Oslo and other scholars have explored his idea of selfhood, spirituality, and social transformation. Among them is the Dr. Farhan Shah, a Norway-based Pakistani scholar affiliated with the University of Oslo, who has written extensively on Iqbal's thought, particularly on how Iqbal's philosophy offers a bridge between faith, reason, and the modern world. It is also worthy to mention Mr. Knut Jørgen Planser, a linguist and a translator who made remarkable contribution by translating some of Iqbal's work. This intellectual engagement shows that Iqbal's message transcends cultures and continents. His words continue to spark reflection from Lahore to Oslo, from east to the west. So tonight, as we honor the poet of the East, we also celebrate the universality of his vision. A vision that unites hearts, uplifts souls, and reminds us of who we are. Once again, ladies and gentlemen, let me put my humble thanks to the Embassy of Pakistan and to our Honorable Ambassador for their unwavering commitment to preserving Iqbal's legacy here in Norway. Now, it's time to hear and welcome the words, the precious words from the Ambassador of Pakistan. Ladies and gentlemen, let us welcome by putting our heads together Madam Altaf Qazi, Sadia Altaf Qazi. Distinguished guests, Excellencies, esteemed members of Pakistani community, respected Norwegian friends, and above all, the chief guest, Professor Dr. Muhammad Iqbal Chawla, and Member Parliaments Himanshu Gulati, Farooq Qureshi,
Among other many excellences, our friends from US, representatives from China, our Palestinian ambassador, Icelandic ambassador, Irish, and many see, and representatives from Iran embassy, without whom the celebration of Iqbal couldn't be completed. I will explain it later why. So, I welcome you all to this event which we have put together to celebrate Iqbal. Who was Iqbal? That you will come to know through the course of this program. But it gives me immense pleasure to welcome you all to this evening as we gather to commemorate Iqbal's birth anniversary. He was the poet philosopher of the East, the visionary who awakened a nation and whose message continues to inspire generations across the world. Born in 1877, and then having dreamt of Pakistan, he was not just merely a poet. He was a thinker, a reformer, and a philosopher whose ideas transcend time, geography, and culture. He dreamed of a society built on justice, dignity, and self-realization, a society where individuals rise through khudi, the discovery of the self, and dedicate that strength to the service of humanity. In his poetry, Iqbal spoke of faith, courage, and creativity. He called upon Muslims to rediscover the spiritual strengths that once made them leaders in knowledge, ethics, and progress. He urged us to reflect, to act, and to never lose hope. For, in his words, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. Elevate your selfhood so high that God himself asks you, what is it that you desire? This message of self-empowerment is not limited to one nation or one era. It resonates deeply with all humanity, especially in today's world, a world seeking moral balance, compassion, and purpose amid unprecedented challenges. Ladies and gentlemen, for Pakistan, Iqbal's message was the spiritual foundation upon which the dream of our homeland was built. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक में चंद बंदों को वो चुन लेता है और फिर उन्हें इज़्ज़तें अता फ़रमाता है, सलाहियतें अता फ़रमाता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उन्हीं चंद शख्सियात में से हैं जो चुने हुए लोग थे। उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए, अदब के ज़रिए, शख्सियत के ज़रिए, अपनी सियासी बसीरत के ज़रिए न सिर्फ़ बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के लिए भी बहुत अजीम पैगाम छोड़े। और वो फरमाते हैं कि कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। उसी हकीकत मुंतज़र का नगमा अलापने के लिए, तिलावत आयात बय्यिनात के लिए, इस प्रोग्राम को आगाज़ करने के लिए मैं दावत दूँगा जनाब क़ारी महमूदुल हसन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयात बय्यिनात से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। जनाब क़ारी महमूदुल हसन साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله رازقنا العظيم. Thank you for the beautiful recitation. It truly sets a soulful tone for tonight's gathering. Ladies and gentlemen, now we will play the national anthem of Pakistan. I kindly request everyone to please arise. Organizing this meaningful event. Their dedication to promoting Pakistan's culture, values, and intellectual heritage, even far from home, is truly remarkable. Dr. Iqbal, ladies and gentlemen, was not merely a poet. He was a philosopher, a visionary, and above all, a guide. He urged us to discover our khudi, our inner self, and to believe so deeply in our potential and destiny that destiny itself would seek our consent before unfolding.
Dear audience, what makes tonight even more special is that Iqbal's idea, which continues to inspire not only in Pakistan but also here in Norway. In fact, Iqbal's philosophy has found its way into Norwegian academia as well. The University of Oslo and other scholars have explored his idea of selfhood, spirituality, and social transformation. Among them is the Dr. Farhan Shah, a Norway-based Pakistani scholar affiliated with the University of Oslo, who has written extensively on Iqbal's thought, particularly on how Iqbal's philosophy offers a bridge between faith, reason, and the modern world. It is also worthy to mention Mr. Knut Jørgen Planser, a linguist and a translator who made remarkable contribution by translating some of Iqbal's work. This intellectual engagement shows that Iqbal's message transcends cultures and continents. His words continue to spark reflection from Lahore to Oslo, from east to the west. So tonight, as we honor the poet of the East, we also celebrate the universality of his vision. A vision that unites hearts, uplifts souls, and reminds us of who we are. Once again, ladies and gentlemen, let me put my humble thanks to the Embassy of Pakistan and to our Honorable Ambassador for their unwavering commitment to preserving Iqbal's legacy here in Norway. Now, it's time to hear and welcome the words, the precious words from the Ambassador of Pakistan. Ladies and gentlemen, let us welcome, by putting our heads together, Madam Altaf Qazi, Sadia Altaf Qazi. Distinguished guests, Excellencies, esteemed members of Pakistani community, respected Norwegian friends, and above all, the chief guest, Professor Dr. Muhammad Iqbal Chawla, and Member Parliaments Himanshu Gulati, Farooq Qureshi, among other many excellencies, our friends from US, representatives from China, our Palestinian ambassador, Icelandic ambassador, Irish, and many and representatives from Iran embassy, without whom the celebration of Iqbal couldn't be completed. I will explain it later why. So, I welcome you all to this event which we have put together to celebrate Iqbal. Who was Iqbal? That you will come to know through the course of this program. But it gives me immense pleasure to welcome you all to this evening as we gather to commemorate Iqbal's birth anniversary. He was the poet philosopher of the East, the visionary who awakened a nation and whose message continues to inspire generations across the world. Born in 1877, and then having dreamt of Pakistan, he was not just merely a poet. He was a thinker, a reformer, and a philosopher whose ideas transcend time, geography, and culture. He dreamed of a society built on justice, dignity, and self-realization, a society where individuals rise through khudi, the discovery of the self, and dedicate that strength to the service of humanity. In his poetry, Iqbal spoke of faith, courage, and creativity. He called upon Muslims to rediscover the spiritual strength
that once made them leaders in knowledge, ethics, and progress. He urged us to reflect, to act, and to never lose hope. For, in his words, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. Elevate your selfhood so high that God himself asks you, what is it that you desire? This message of self-empowerment is not limited to one nation or one era. It resonates deeply with all humanity, especially in today's world, a world seeking moral balance, compassion, and purpose amid unprecedented challenges. Ladies and gentlemen, for Pakistan, Iqbal's message was the spiritual foundation upon which the dream of our homeland was built. He envisioned a space where Muslims could freely develop their culture, values, and character in harmony with modernity and progress. It was Iqbal who first articulated the idea that later found political realization through the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As I reflect personally on Iqbal's message, I am reminded how his concept of khudi, the strengthening of the self through faith, discipline, and purpose, has guided my own journey. I can share with you one secret of my childhood. Once I was arranging bookshelf of my father, and I got hold of a book called Bange Dira. I browsed it, and mind you, the verses of Shikwa, Jawabe Shikwa, when I started reciting them, I didn't have to memorize them. And they started to continue opening new vistas of thought in me. And that was a game changer. In the life of a diplomat, one is constantly navigating between identities, responsibilities, and ideals. It is Iqbal's teaching of that selfhood that reminds me to remain rooted in self-awareness and integrity, and to act not out of fear or conformity, but from conviction and purpose. Similarly, Iqbal's symbol of Shaheen, the eagle, has an inspirational power. The Shaheen soars high, unattached to worldly comforts, sustained by vision and strength of character. It is a reminder to rise above mediocrity, to seek excellence, and to serve with courage and dignity, values that have illuminated path of our youth through every phase of life and service. I believe many of us, especially our youths, representative of you sitting here, can find in Iqbal's Shaheen and Khudi a philosophy of empowerment, a way to face challenges with resilience and confidence, both as individuals and as a nation. Today, as we celebrate Iqbal in Oslo, far from our homeland, we are reminded that his message belongs to all Pakistanis in home and abroad, wherever they may be. His poetry unites us from Kharia to Oslo in pride, in reflection, and in purpose. Let us therefore rededicate ourselves to the ideals Iqbal cherished: education, creativity, self-respect, and service to humanity. Let us encourage our youth to read Iqbal, to engage with his thought, to question, to imagine, and to build a better future, not only for Pakistan, but for the world at large. In this beautiful city of Oslo, known for peace, dialogue, and understanding, Iqbal's message of harmony among civilizations feels especially relevant.
He taught us that real progress lies not in conflict, but in spiritual and intellectual awakening. Before I conclude, I wish to thank all our distinguished guests and the worthy speakers, Mr. Anwar Sufi and Khurram Iqbal, Qari Mahmoodul Hassan, and many others whose video messages you will see, Professor Safi Bakhtovich, Farhan Shah, you already mentioned. And I learned through putting together that process that there is one Mr. Knut Plessner who has translated Iqbal's poetry into Norwegian language. He was very much to be with us today to narrate Iqbal's poetry in Norwegian, but unfortunately he went into emergency. We pray for his good health. And I'm also thankful to Mr. Amir Javed Sheikh, who helped us, and to our friend Khalid Mahmood Saab, whose intellectual support has been throughout with the process. And to you, I leave the floor here to unfurl the program further. I thank you again, and over to you. Insightful speech, and the level of clapping is not matching with the madam's speech. So let's try once again. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are going to play a documentary about Dr. Iqbal. So please, let's watch. In the heart of every Pakistani, the 9th of November holds a special place. Each year, we come together on this day to celebrate Iqbal Day, a tribute to the philosopher, poet, and visionary who ignited the flame of independence in the hearts of was born on November 9, 1877. From a young age, He roles at the University of Punjab, including Dean of Arts, Humanities, Dean of Law, and Chairman of the History Department. Please welcome Professor Dr. Muhammad Iqbal Chawla to the stage. Her Excellency Ms. Sadi Altaf Qazi, Ambassador of Pakistan, Norway, Honorable Eric Meyer, CDA, US Embassy, Norway, Honorable Parliamentarians, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a profound honor to be with you today to reflect on a subject that transcends time and speaks to the very soul of our nation, the relevance of Allama Iqbal's thoughts in the contemporary world. Allama Iqbal was not just a poet, like said a couple of people already, or philosopher. He was the spiritual and intellectual architect of Pakistan. In his historic 1930 Allahabad address, he first articulated the vision of a separate Muslim majority state. Yes, but later on we use the word separate homeland, that was a separate Muslim majority state, a dream that laid the ideological foundation for the Pakistan movement and inspired the Lahore Resolution of 1940. Rooted in the two-nation theory, Iqbal emphasized Muslim nationalism and preservation of distinct religious, cultural, and political identity grounded in Islamic principles. For him, Islam was more than a universal religion. It was a unifying force that nurtures moral integrity, fosters social harmony, and advances justice and peace globally. His vision inspired leaders like Qaid-e-Azam Muhammad al-Jinnah, who later, because of 1940 Lahore Resolution, laid the foundation of Pakistan.
and continues to be the ideological cornerstone of Pakistan, emphasizing faith, knowledge, ethical leadership, and the moral and spiritual revival of the Muslim Ummah. In this address, I contend that Iqbal's philosophy offers a transnational framework for confronting contemporary crises of identity, meaning, and spirituality. Through an exploration of his concepts of Khudi, the Muslim nation, and the Ummah, it demonstrates how his vision, rooted in struggle and ishq divine love, presents a moral and spiritual antidote to modern fragmentation. Iqbal was a philosopher of action. His thought goes far beyond the political creation of Pakistan. It is a call for spiritual, moral, and intellectual regeneration. Today, Pakistan and the wider Muslim world face political instability, moral decay, and crisis of identity. Conventional remedies such as political reforms, economic packages, and military strategies cannot resolve these deeper issues. The real challenge is civilizational and moral. Iqbal's cause remains urgent. Awaken the self, already have been explained. Illuminate the mind and build a society rooted in wisdom, compassion, and enduring values. The strength of a nation lies not in material wealth, but in knowledge, moral purpose, and courage to act on truth and justice. Iqbal's own intellectual journey was remarkable. Already Madam Excellency has explained it. From Lahore to Cambridge, Lincoln Inn and Munich, he mastered both Eastern wisdom and Western science. Yet he never lost sight of the Quranic command, Iqra, read. For Iqbal, education was not the accumulation of facts. It was the awakening of divine potential in every human being. He is famously said, "Tu Shaheen hai, parwaaz hai kaam tera." You are the eagle, to soar is your destiny. He envisioned an education that nurtures curiosity, creativity, and character, one that enables youth to innovate and lead, not merely imitate. Every young mind, he believed, shaped destiny, becoming both tablet and receives wisdom and the pen that writes a new chapter in history. At the core of Iqbal's philosophy is Khudi, selfhood. Challenging common misconceptions, it clarifies that Khudi is not synonymous with egoism, but represents a dynamic process of self-realization, rooted in spiritual discipline and creative action. He wrote, "Khudi ka sire neha la ilaha illallah." The secret of self lies in the affirmation of divine unity. Awakening Khudi means embracing our God-given potential, acting with courage, wisdom, and compassion. When selfhood awakens,
nation rise, but disconnected the soul. Knowledge without ethics is dangerous. Progress without faith is hollow. Our task is to cultivate creators, not consumers, leaders, not followers, science with spirituality, innovation with integrity. This is how we honor Iqbal's vision of learned, ethical, and self-reliant Muslim nation. Iqbal's vision of Ummah transcends race, geography, and prejudice. He urged Muslims to rise above sectarianism and rediscover unity guided by justice, equality, and compassion. His message was universal. The spiritual wisdom of Islam can guide humanity toward balance, peace, and dignity. Iqbal championed love over hate and unity over division, envisioning a cohesive Muslim community and enduring peace and prosperity for all humanity. He stressed that such renewal must begin from within, with sincere teachers, inquisitive learners, and morally grounded leaders. The key takeaway from today's talk is as shared commitment to number one, begin with ourselves. अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन. Rebuild this nation with knowledge, faith and action. सितारों से आगे जहां और भी हैं और इश्क के इम्तहान और भी हैं. Number three, rise a generation that innovates, contributes and soars like the Shaheen, reaching beyond stars into truth and excellence. नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में पर. Allama Iqbal proclaims, number 5 probably, एक हों मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशकर. He dreams that unite, O Muslims. Excellency Ambassador, Mr. Muhammad Anwar Sufi, and other organizers, and Professor Shahnawaz Tarat for their generous support and active participation. Pakistan Zindabad. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chawla. सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही ज़िंदगी के सवारे यही जहाँ यहाँ कैरो कारवां और भी हैं. I just mix some two verses, but when we talk about तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. इसी रोज़ व शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं. गए दिन के तन्हा थामे अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं. सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. Another very deep and beautiful verse of Allama Iqbal, which really touches me, and I think about this in my everyday life, being from the younger generation, where everything is so superficial, artificial,
based on what we see on social media. Everything is about gaining titles, authority, also to gain a status. But in that process, we do forget that we are human beings, and our kindness is our biggest education. Our language is the biggest love, and the way we treat people is truly what shows moral excellence. Your titles, your achievements, and whatever you gain in this life, that is for you, not to treat other people with higher authority and make them feel less. ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए. You are neither for the earth nor for the heavens. The world is for you, but you are not created for this world. Moving forward, ladies and gentlemen, we will now perform virtually a beautiful Persian Allama Iqbal performed by Sahir Ali Baga. As many of you know, Allama Iqbal expressed a great part of his philosophical and spiritual wisdom in Persian, a language through which he conveyed depth, love, and mystical insight with unmatched grace. This piece from Zabur-e-Ajam, one of Iqbal's most celebrated works, calling us towards spiritual awakening, self-discovery, and the evaluation of the higher soul. Please enjoy this soulful and inspiring tribute. Video message from Professor Safet Reptovic. He's a Bosnian scholar, a professor at the Faculty of Theology, University of Oslo. He specializes in Islamic philosophy and theology, Sufism, social ethics, philosophy of religion, interreligious theology. Let us listen to Professor Safet Reptovic. Dear Pakistani friends and distinguished speakers in today's program, it's an honor and pleasure to be able to address you. The Ambassador for Pakistan to Norway, Her Excellency Sadia Kazi, kindly invited me to participate and attend this gathering. But unfortunately, I'm unable to do it, so I'm addressing you through this video. First of all, I want to congratulate you on today's day and to express my respect for your celebration of Muhammad Iqbal's birthday. This is not my first time participating in the celebration of his birthday. In Denmark, where I lived and worked until 2016, I collaborated very closely with the Iqbal Academy of Scandinavia, and I was a regular participant or co-organizer of the conferences and seminars which we held in occasion of celebration of Muhammad Iqbal's birthday. We did it sometimes at the University of Copenhagen, sometimes at the Islamic Christian Studies Center in Copenhagen, and sometimes in the local sociocultural centers in Copenhagen. Thus, I had the opportunity to meet a number of experts of Iqbal from around the world, including professors Mustanzid Mir, Suhail Umar, and others. And I had a chance to exchange the views and opinion about the Iqbal with many of Iqbal followers and admirers. At the same time, I believe we managed to introduce Iqbal's thought to an intellectual audience of Danish people. It was always rewarding and inspiring to talk about Iqbal. His philosophical ideas, although formulated more than 100 years ago, are still current and relevant. Like every other thinker, Iqbal walked within a particular context, but he was not limited by this context. You know very well how dedicated he was to the Indo-Pakistani society and culture Muslim
Muslims in that part of the world. But he was equally concerned with the universal philosophical questions. That is why his idea has a universal relevance. He was a socially engaged philosopher, dedicated to solving current problems, but he was also a visionary whose ideas reached far into the future. That is why he is still relevant today. So, Iqbal is not just a national hero and a Pakistani philosophical icon, but also an enduring philosophical inspiration in Pakistan and beyond. He made a synthesis of philosophical and ethical ideas throughout the history of Islam. He defined the critical points and traced the direction of reformist thought. But he was also concerned about the relationship between Islamic and Western philosophy. He was one of the first exponents of Islamic modernism, deeply engaged with the Western modern philosophy, attending some of the prestigious Western universities and discussing philosophical issues with some of the leading Western philosophers. Iqbal's dynamic interpretation of reality, his ideas on an inherent development of the nature, society, and human consciousness, his analysis of social identity and individual self, and his reflection on relationship between religion and society are just some of the contributions he left to the philosophical legacy. Each of them deserves the proper attention and can be a motivation and motivating basis for future philosophical reflections. And this is a way to maintain continuity with Iqbal and to carry on with his ideas. Celebrating his life and work, as you are doing tonight, is a great confirmation that he has not been forgotten. Thank you very much for the opportunity to be part of this program in that way. So greetings and best wishes. A very different experience now. I'm going to invite a true and genuine lover of Iqbal, who is going to entertain us with his melodious voice. He's a singer, artist, but has also a different background. He is a chemical engineer and a researcher, a graduate of NTNU Trondheim, and he dedicated in-depth research in oil and gas as well as carbon. Please welcome Mr. Naveed Asif Shami. As the General Secretary of the Islamabad Rawalpindi Welfare Society, he is an entrepreneur and an active member of Norwegian Pakistani society. He takes a personal and scholarly interest in the philosophy of Allama Iqbal. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Raja Khurram Iqbal to share his voice with us. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I want to thank the ambassador again, as Nasir Bhai also thanked her, for arranging such a beautiful evening in the occasion of Bazm-e Iqbal.
I feel myself like a small dwarf here in front of so many intellectuals, especially our guest of honor from Pakistan. And that's why I went to him and asked that he could give me the permission to stand in front of him, because I feel that's a little bit disrespectful to speak in front of such as intellectuals, Dr. Arshad Saab, a religious scholar, and many others here as well. दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है. It means that every word that comes from your heart, they carry an impact. Even they don't have wings, but they have the ability to fly. 20, 25, and 148 years of Iqbal legacy, we are still repeating his words, his writings. And that shows us how big Iqbal actually was. I got a small task from Her Excellency to talk about youth and Khudi in 5 minutes. And when I start working on it, I said, okay, centuries has gone on Khudi, and I will get 5 minutes. But I accepted the challenge, and thank you very much for that. Ladies and gentlemen, today's youth struggle a lot. As a general physician, I see it every day. We have this storm of the materialism. We have this social media influence. We have this constantly, all the time, we are comparing ourselves to others and losing our self-confidence. We are losing our identity, and that is making us to fall into depression and anxiety. What I see, and probably some of my other fellow doctors here will also agree, that we also see the people who look very successful. They have house, they have car, they have family. But they come to doctor and they are suffering of anxiety and depression. But why? You have everything you need, and then they are lost, and that's why, because they have forgotten the question about who am I? That's the Iqbal's Khudi is all about. Who am I? So these people who are lost need to revive Iqbal. I will shortly go through 3 small points of Iqbal. The first of Iqbal's Khudi is to get agahi, awareness. Awareness of what? Awareness of who are you? Sometimes I ask my patients, tell me please, who are you? And then they see up in the skies, and then they know who they are. So Iqbal tells us to discover our inner potential, to find that there are some greatness thing in us than we know. So that's the first agahi, the awareness of yourself, to find your inner potential, because you know you have the potential. I had one patient today. He was a teacher, and he told me that he had a student in math. She was really good in math, but she didn't have self-confidence, because she didn't get to know, aware of her own potential, discover it. So when she met the right teacher, she understood her potential. Second one, if you have found your potential, okay, I found a potential in me, then you have to build it up with tazkiyah and tamir. Purify it, clean it, refine it, see it. Is it the right path? Not what your parents want you to do, not what society wants you to do. What do you want to do? That's what matters. And then you need knowledge about yourself, about your own awareness, your own potential. Secondly, you need to work hard. I see a lot of successful people here. They know they have worked hard. Working in a Norwegian society, you have to work 110% to get acknowledgement. And the third is then to create a character. So when someone talks about you, they talk about your character, about your potential. And the third, the most important, is the Iqbal's actually Mard-e-Momin. Who is Iqbal's Mard-e-Momin? Iqbal, now recently when we started, it was written there that Khudi ko kar buland itna ke har takdeer se pehle Khuda bande se khud puche bata teri raza kya hai. And the meaning, I have been reciting it since I was 7 years old, but still I'm learning what's the meaning of it. So what Iqbal tells us, that's a Mard-e-Momin. He is no bound of circumstances anymore.
He is the creator of history. He is the creator of his destiny. So that makes you a marde momin. Awareness, agahi, discipline, strengthening of yourself, the potential you have, and third, to become a marde momin. That's what Iqbal tells us. Thank you. Allow me to give two examples of marde momin I have seen in my life. In namaz, every time we say to Allah Ta'ala, let us follow those paths, those people who you have been given your awards to. And one of them, in Iqbal Day, I want to also tribute him, is Dr. Abdul Qadir Khan, father of Pakistani nuclear program. He found his potential in what? In physics. Now we are talking about the spirituality and everything, okay? But he found himself, his potential in physics. First, he was aware of physics. Second, he strengthened it with hard work, hard work. Then he made his character because of the knowledge. And when he was, of course, probably all of the people are here in the same situation as him, he was, that it was probably empty. I need a purpose. So where is Khudi hidden? Now my friend who still recites this, Khudi ka sirre naya la ilaha illallah. Khudi hai tere fasan la ilaha illallah. So Khudi is hidden in la ilaha illallah. Because Iqbal, what's the great thing with Iqbal, why a lot of Western people or philosophers read Iqbal, is because Iqbal read them. Nasir, is possible some water? Thank you. Iqbal read them, and some even told Iqbal that you are copying the Westerns and telling them. He said, no, I'm getting inspiring from the Western philosophers. But the purpose of Iqbal on the Khudi in this was that La ilaha illallah. You have to work for a force bigger than you. So when Dr. Abdul Qadir Khan understood that he has to work for Pakistan, making it a nuclear power, he went out of his comfort zone. He went for something much bigger than himself. He could live a luxury life in Den Haag. He had it probably, but he went. He said, I want to work for you. And then Khudi had Tez Fisan, La ilaha illallah. Meaning of this that your Khudi, that the moment thing you already are growing in, establishing, if it's a sword, but to make this sword stronger, you need again La ilaha illallah. Second, I'm going to the second person. One of my favorites. Air Vice Marshal Aurangzeb Ahmed. You know, you see these people talking on television, but you know, they put an impact on your heart. This guy, again, he found probably a Khudi in disguise. His potential in disguise in being a part of Pakistan Air Force. But then, you know, with his potential, he could probably move to Norway, move to Europe, do something, work, but he said no. He wanted to serve again, La ilaha illallah. So when, after this war with India, he was holding a press conference, he quoted Iqbal. And then I understood this guy is a Shaheen of Iqbal. What he said, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर है तो करता शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही. It's not about the war. You know, Pakistan it wants peace in the world, all that. But this is what the true identity of a true Muslim we want to show to the world. You know, because include me, we always sit there and, you know, we criticize Pakistan often. But when you see these kind of people in Pakistan, you again get hope. And again, I want to quote one of Iqbal's, just for motivation probably. The gulami mein na kaam aati hain tadbireen na shamsheerein. जो होश शोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें. कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का,
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. So when the faith awakens, chains are broken, destinies are rewritten. Okay, now I will just go to the last part. Message in the spirit of Iqbal to the youth is again, discover your inner self. Work on it with hard-working knowledge, building a character. But the third again, Islam is an Islamic country, made in the name of Islam. Bow only to Allah and rise above everything else. تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائیں. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر راجہ خرم. تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ستم ہو کہ ہو وعدائے بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدائے بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لاترانی سنا چاہتا ہوں. کوئی دم کا میں ماں ہوں اہل محفل، کوئی دم کا میں ماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. بڑی بز میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں. Ladies and gentlemen, we are now honored to share a special musical tribute. This performance is by Ibrarul Haq. جنہوں نے اپنی ایسی کنٹریبیوشنز کی جس کا اثر ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں. علامہ اقبال کے ساتھ تعلق کے دعوے دار بہت سارے لوگ، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ، انہی چنیدہ لوگوں کی تعریف اور ان کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بھی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جو 1975 سے اپنی زندگی کو عشق اقبال میں وقف کیے ہوئے ہیں، تعلق اقبال میں وقف کیے ہوئے ہیں، وطن کی محبت میں وقف کیے ہوئے ہیں. وہ جب کبھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو ساتھ ساتھ دل بھی ان کا چاہتا رہتا ہے، اور انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. آپ کی بہت ساری تالیوں میں جناب محمد انور صوفی صاحب. ہم نے جب بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے تو ہمیں قائد اعظم اور اقبال نظر آنے چاہیے، اور جیسے وہ تھے ویسے نظر آنے چاہیے. میرے خیالات کے مطابق نظر نہیں آنے چاہیے، جیسے وہ تھے ویسے نظر آنا چاہیے. تب میں کہہ سکوں گا کہ میں پاکستانی ہوں اور میری وراثت قائد اعظم کی وراثت ہے، میری وراثت اقبال کی وراثت ہے. چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، مجھے سمجھ آنی چاہیے، اور جو مجھے سمجھ آنی چاہیے وہ آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے. آج میں آپ کی خدمت میں اب شروع کرنے والا ہوں. ایک شعر ہے اقبال کا، یہاں اقبال کے بہت سے شعر پڑھے گئے ہیں اور بہت سے اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال میں ایک شعر ہے جو میری نظر سے گزرا.
وہ شعر ہے معزز خواتین و حضرات، وہ شعر ہے کہ دل مردہ وہ دل جو مر چکا ہے، مردہ ہے، وہ دل نہیں ہے، دل کا کام نہیں ہے کہ وہ مرے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، اگر وہ مر گیا تو اس کو زندہ کر، کیسے زندہ کر یہ آگے بتاؤں گا۔ یہ شعر حضرت، اور یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، جو امتیں مر گئیں، 23 تہذیبیں اس وقت تک پیدا ہو چکی ہیں دنیا میں جو کہ مر چکی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، ان کے بھی آگے شاخیں ہو گئی ہیں۔ یہ شعر حضرت علامہ کی کتاب ضرب کلیم میں ایک غزل کا مطلع ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ مردہ کسے کہتے ہیں۔ مردہ وہ ہوتا ہے جو نہیں سوچ سکتا، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ اس کو جلا دیں کوئی ریئیکشن نہیں، اور اس کو قبر میں دبا دیں کوئی ریئیکشن نہیں، اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ اور لیکن دل کا ایک اور بھی کام ہے، اور دل کا کام ہے دھڑکنا، پلس، اور جب تک وہ پلس چل رہی ہے میں اور آپ زندہ ہیں، جب پلس بند، دل بند، بندہ بند، پھر اس میں تھوڑی دیر کے بعد بو آنی شروع ہو جاتی، پھر کہتے ہیں کہ جلدی کرو یار، حضور نے فرمایا کہ جلدی جلدی دفناؤ۔ لیکن ایک دل کی زندگی، ایک جسم کی زندگی ہے، جسم کی زندگی ختم ہوئی تو جسمانی زندگی ختم ہوئی، لیکن اور ایک زندگی ہے، وہ ہے روحانی زندگی، اندر کی زندگی۔ جس طرح وہ ایک گانے والا پنجاب میں وہ کہتا ہے کہ کوئی گل سنا اندر دی، نہ مسجد دی نہ مندر دی، کوئی گل سنا اندر دی، تیرے دل میں کیا ہے، اصل بات جو ہے دل کی بات بتا۔ تو لیکن یہ اندرونی زندگی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زندگی ہے، وہ ہے اجتماعی زندگی۔ اجتماعی زندگی میں فرد مرتے رہتے ہیں، جیتے رہتے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی میں قومیں مر جاتی ہیں، غلام ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اجتماعی زندگی ہے، اور اجتماعی زندگی سے اجتماعات سے تنظیمیں بنتی ہیں، تنظیموں سے آگے پارٹیاں بنتی ہیں، پارٹیوں سے ملک بنتے ہیں، ملک سے آگے تہذیبیں بنتی ہیں، جب آئیڈیالوجیز آ جاتی ہیں تو پھر تہذیب بن جاتی ہے۔ آئیڈیالوجی تہذیب ہے، اور پھر اگر وہ مذہب ہو، مذہب کی شکل اختیار کر لے تو وہ امت بن جاتی ہے۔ اور جو تہذیبیں ہیں، بقول ٹوائنبی سب سے بڑا ہسٹورین ہے، وہ اس کے بقول ملک اور قوم میں یکجہتی کا فقدان ہو جائے تو وہ تہذیب مر جاتی ہے، وہ تہذیب مردہ ہو جاتی ہے۔ اگر افراد میں اور اجتماع میں فرق آ جائے، آپ کا ڈائریکشن اس طرف ہو، میری ڈائریکشن اس طرف ہو، آپ کی ڈائریکشن اس طرف ہو، اس طرف ہو، اس طرف ہو، تو پھر قومیں مر جاتی ہیں، قومیں مر بھی جاتی ہیں، تہذیبیں مر بھی جاتی ہیں۔ 23 تہذیبیں جو ہیں بقول ٹوائنبی کے 21 مر چکی ہیں، 2 ہیں ابھی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی نے جو کمال دیکھا تھا تو وہ ترکی کو کہنے لگے کہ ترکی بیمار پڑ گیا، لیکن ابھی کچھ لوگ ایمان والے زندہ تھے، وہ لوگ جن کو آج آزادی نصیب نہیں ہے، انہی میں سے ایک بندہ صلاح الدین ایوبی اٹھا،
اور اس نے پھر قوم کو زندہ کر دیا، تہذیب کو زندہ کر دیا. اور میں تقریباً آخری صفحے پہ ہوں، میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں گا. ہاں جی. تو لیکن سر سید یہ بات مسلمانوں نے بھی تسلیم کر لی تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نقشہ نویس بیٹھ کے جو ملک بناتے تھے نا، کہ یہاں پر عراق ہے، یہاں شام ہے، یہاں مصر ہے، یہاں مصر ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر ترکی شروع ہو جاتا ہے. وہ جو نقشہ نویس بناتا تھا نا ملک، وہ ملک جو ہے وہ کچھ مسلمانوں نے بھی ان کو تسلیم کر لیا، لیکن سر سید نے تسلیم نہیں کیا. سر سید ہندوستان میں ایک واحد مسلمان تھا جس نے کہا نہیں، یہ جو نقشوں والی یہ جو تم نقشے بنا رہے ہو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اقبال نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اقبال بھی فالوور تھا. اقبال کا استاد فالوور تھا، اور استاد کا والد فالوور تھا سر سید کا. اور اس کو اقبال کے والد کو کہتے تھے ان پڑھ فلسفی. یہ میر حسن کہا کرتے تھے، شمس العلماء. میر حسن اس کو ان پڑھ صوفی فلسفی کہتے تھے. اور میر حسن نے بھی وہ سر سید کی لائن اپنائی، تو ان کی دیکھا دیکھی پھر آگے اقبال نے بھی وہی لائن اپنائی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اقبال تو خیر میں تو اور بہت کچھ بات کر سکتا ہوں، لیکن اقبال نے کہا کہ ہم نقشے والی حکومت نہیں مانتے. ہمارے قوم کا ایمان اور ہے، ہمارے رسم و رواج اور ہیں، ہمارے عبادات اور ہیں، ہمارے خدا اور اللہ کا رسول اور ہیں. ہم کیسے مان لیں یہ تو کیا ہم ایک قوم ہے؟ ہم ایک قوم نہیں ہے. انہوں نے نہیں مانا، اور اس کے لیے پھر قرآن سے پیغام کو لیا، قرآن کی بات کو لی، اور اس میں اپنا شاعر، یہ کچھ لوگوں نے یہاں کہا کہ علامہ اقبال شاعر نہیں تھے، وہ بنیادی طور پر شاعر ہی تھے میرا بھائی. وہ فلسفہ بعد میں ان میں آیا، عام شاعری تھی. یہ جو آخر میں جو لڑکی گا رہی تھی نظر آ لباس یہ مجاز میں، اور اس سے پہلے جو لڑکی پیش کر رہی تھی کلام اقبال، وہ سارا ان کے جوانی کے زمانے کا تھا، بعد کا نہیں تھا. تو یہ انہوں نے پھر اپنے کلام، خدا کے پیغام میں اپنا کلام اس طرح سے جوڑا، اس طرح سے اس میں باندھا، اس طرح سے اس کو گوندا کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک دم ہوشیار ہو گئے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ انقلاب برپا کیا اقبال نے، اور پھر لوگوں کے دلوں کو از سر نو زندہ کیا. جب تک اقبال نہیں تھا تو الطاف حسین کہتا تھا کہ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اور تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. تو دعا کرے تو اللہ سنے گا، ورنہ ہماری اس دنیا میں سننے والا اور کوئی نہیں ہے. تو پھر مسلمان بیدار ہوئے، ان کے دل زندہ ہوئے تو وہ بھی زندہ ہو گئے، اور پھر جب فرد زندہ ہوئے تو قوم بھی بیدار ہو گئی. اور اس طریقے سے پھر ایک جد و جہد نئی شروع ہوئی، جو اس کا انجام یہ تھا کہ 1947 کو پاکستان بنا، جو کہ لوگ نہیں چاہتے تھے. مسلمان بھی کچھ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پاکستان بنا. آج بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. اور لیکن اقبال جب تک زندہ رہے، قائد اعظم جب تک رہے، انہوں نے لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا. وہ کہتے تھے مسلم انڈیا اینڈ ہندو انڈیا. ہندو اور مسلمان کا فرق ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان کا فرق نہیں. ہندوستان اب ہندوستان نہیں ہے، وہ بھارت ہے. ہم اس کو انڈیا کہتے ہیں. انڈیا بھارت ہے، بھارت اور پاکستان ہے، لیکن پاکستان مسلم انڈیا ہے.
اور خواتین و حضرات اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں شعر کا ترجمہ انگریزی میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ کچھ ادر انگریزی دان طبقے بھی یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں. دی ڈیڈ ہارٹ از ناٹ نو ہارٹ. دی ڈیڈ ہارٹ از نو ہارٹ. پرووائڈ اٹ اے نیو لائف. گیو اٹ اے نیو لائف. This is the only cure of the chronic disease of the civilization. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. بہت شکریہ. بہت بہت She remembers that one of the gentlemen sat down on the floor in front of Iqbal's bed, who was still, who was very ill at that time. She said she wondered why that man was sitting on the floor when there were empty chairs in the room. Much later, she found out that the gentleman was the pundit's opportunity to record this message on Allama's birth anniversary. Khuda Hafiz. Yes. Next we have Mr. Munib Iqbal, the grandson of Justice Javed Iqbal, and therefore the paternal great-grandson of Allama Iqbal. He is actively engaged in continuing the intellectual and cultural legacy of his great-grandfather. Let us listen to his message. عزت مآب محترمہ امبیسڈر صاحبہ، مہمان گرامی اور ناروے میں بسنے والے میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم. میرے لیے باعث فخر و مسرت ہے کہ آج میں یوم اقبال کے حوالے سے آپ سب سے مخاطب ہوں. میں ممنون ہوں محترمہ امبیسڈر صاحبہ کا اور آج کی تقریب کے منتظمین کا، جنہوں نے مجھے آپ سب سے گفتگو کرنے کا یہ موقع دیا. ویسے تو حضرت علامہ اقبال کی سوچ، فکر اور زندگی کے کئی پہلو ہیں جن پہ میں طویل گفتگو کر سکتا ہوں، پر آج مختصراً میں آپ کو حضرت علامہ اقبال بحیثیت ایک والد کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. میرے والد جناب ڈاکٹر جانب اقبال مرحوم 14 سال کے تھے تقریباً جب حضرت علامہ اقبال نے اس جہان فانی سے کوچ کیا. میری پھپھو میرا بیگم تب 7 یا 8 سال کی تھی. میری دادی حضرت علامہ اقبال کی زندگی میں ہی علامہ صاحب کی وفات سے تقریباً 3 سال پہلے انتقال کر چکی تھیں. علامہ صاحب ہمیشہ سے ایک بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والے والد تھے، پر میری دادی کی وفات کے بعد وہ اپنے بچوں میرے والد اور پھوپھو کے اور بھی قریب ہو گئے. اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی اولاد جو تھی وہ ان کی بیٹی یعنی میری پھوپھو منیرہ بیگم تھی. حضرت علامہ اقبال نے ہمیشہ میری پھوپھو کی ہر خواہش کی تکمیل کرنے کی کوشش کی. میرے والد تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علامہ بہت کم ان سے ناراض ہوتے تھے یا خفا ہوتے تھے، پر جب ناراض ہوتے تھے تو صرف اسی وجہ سے ہوتے تھے جب میرے والد بچپن میں اپنی ہمشیرہ کے ساتھ کسی وجہ سے لڑائی کرتے تھے. علامہ صاحب نے میرے والد کو یہ وصیت کی کہ میری پھوپھو کی زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں ان سے پہلے میری پھوپھو سے ان کی مرضی پوچھی جائے اور جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ میری پھوپھو کی مرضی کو بنیاد بنا کے کیا جائے. علامہ صاحب نے اپنی زندگی میں میری پھوپھو کو تاکہ بہترین تعلیمی ادارے میں لڑکیوں کا جو اسکول تھا اس میں داخل کیا، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میری پھوپھو آگے جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. میرے والد نے بھی ان کو بہت کہا جب میرے والد بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے کہ وہ بھی ساتھ آئیں اور وہ بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، پر میری پھوپھو نے مشرقی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا گھر بسانے کو ترجیح دی
شادی سے پہلے بھی میری پھوپھو سے ان کی مرضی پوچھی گئی تھی کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ پینل بنا کے ان سے پوچھا گیا تو میری پھوپھو نے اپنی مرضی سے پسند کیا جس اپنے شوہر کو، اور ماشاءاللہ ان کی بہت کامیاب زندگی گزری. ماشاءاللہ ابھی تک میری پھوپھو بقاعدہ حیات ہیں. ان کے 3 فرزند ہیں جو اپنی زندگی میں مختلف چیزیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ میرے والد جناب جانب اقبال کے بارے میں آپ نے ضرور جانتے بھی ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا. علامہ صاحب نے اپنے کلام میں کئی جگہ میرے والد کو مخاطب کیا ہے. والد جبریل میں 2 نظمیں ہیں جاوید کے نام جو میرے والد کے لیے انہوں نے لکھے. ایک تو وہ مشہور نظم ہے جس کے اشعار ہیں بیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ رہے صبح و شام پیدا کر. اور آخری شعر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. والد جبریل میں جو دوسری نظم ہے اس کا عنوان بھی جانب کے نام. اس میں شعر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. ضرب کلیم میں ایک چھوٹے بہر کی نظم ہے جاوید سے، اس میں فرماتے ہیں جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو وہ فرنگیانہ، شاخ گل پہ چہک میں لکھے کر اپنی خودی میں آشیانہ. تو جہاں پر بھی حضرت علامہ اقبال نے میرے والد کو مخاطب کیا ہے وہ دراصل میرے والد سے مخاطب نہیں ہے، وہ آنے والی تمام نسلوں سے مخاطب ہے. اسی طرح فارسی کا جو علامہ صاحب کا کلام ہے اس میں کتاب ہے جاوید نامہ جو کہ ایک روحانی سفر کی روداد ہے. اور اس کے آخر میں حضرت علامہ اقبال نے میرے والد کے لیے ایک حصہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے خطاب بجاوید سخن بنجاد نو، یعنی کہ جاوید سے خطاب اور آنے والی تمام نئی نسلوں کے لیے گفتگو. اس حصے میں حضرت علامہ اقبال نے میرے والد کے لیے کئی نصیحتیں کی ہوئی ہیں اگزامپلس کے ساتھ اور کئی دعائیں کی ہوئی ہیں. تو جو ایک اس کا حصہ جو ہے جو ہمیشہ میرے دل کو لگتا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں. علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد کو کہ اگر تم اپنی زندگی میں کسی چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہو اور کسی وجہ سے وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو غمگین پریشان یا افسردہ نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہیں اس لیے نہیں دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سے بہت بہتر کوئی چیز تمہارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی جو کہ مناسب موقع پہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے. اور اسی حصے میں آگے جا کے فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رقص روح یا رقص جان کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی سے اصل چیز ہم نے نہیں سیکھی، ہم نے صرف ان کا جو غزل درویشیز کا رقص ہے وہی سکھایا. اور یہ جو رقص ہے یہ خاک اڑانے رقص جسم ہے جو کہ خاک اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رقص روح یا رقص جان کی توفیق عطا فرمائے جسے تم اللہ تعالیٰ سے روحانی قربت حاصل کر سکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہو سکے. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رقص روح یا رقص جان کی توفیق ہو اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکو تو میں قبر میں بھی ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو کروں گا. تو خواتین و حضرات یہ جو ساری باتیں یہ جو آخری دعا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا جب حضرت علامہ اقبال اپنے کلام میں میرے والد جناب جانب اقبال سے
سے مخاطب ہیں وہ صرف میرے والد سے ہی نہیں بلکہ آپ سب سے مخاطب ہیں. اور یہ جو دعا ہے یہ صرف میرے والد کے لیے نہیں، یہ آپ سب کے لیے. علامہ صاحب عالم دعا میں میرے یہاں پہ بھی ہے. میرے نزدیک ہمیشہ ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کے لیے دعا گو رہے گی. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب میرے والد کے لیے چاہتے ہیں، میرے والد کے لیے ان چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں. آپ سب کے لیے بھی انہیں چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ آپ پہلے ایک مسلمان اور پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اور. جہاں پر بھی آپ بستے ہیں میرے نزدیک آپ حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نمائندے ہیں. آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے قول و فعل اور اپنے اعمال سے. ایسے میں کہ تمام لوگ آپ پہ فخر کریں، آپ کے پاکستانی ہونے پہ خوش اور بار بار کہیں کہ دیکھیں یہ پاکستانی کتنے اچھے لوگ ہیں. میری اور علامہ صاحب کی Thank you so much to Mr. Munir Iqbal for such beautiful and heartfelt messages. And what a pleasure to be able to listen to such profound, incredible, impactful messages which can truly touch our hearts tonight. Yeah. Ladies and gentlemen, as we are coming very closer to round up our program, we Pakistanis have been reciting a poem written by Allama Iqbal, having the title لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. My desire turns into a prayer upon my lips. Oh God, may my life shine like a candle. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. May the darkness of the world fade away through my life, and may every corner shine bright with the radiance of my light. وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. May the beauty of my homeland shine through my efforts, just as the beauty of a garden is adorned by the flower. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. May my life be like that of a butterfly, and may I be filled with love for the candle of knowledge. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. May supporting the poor be the path of my life. May loving the elderly and the suffering be my guide. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. My Lord, protect me from evil. Guide me to walk the path of moral excellence. Ladies and gentlemen, thank you for your attention, and we are going to play a tableau video which was made and presented and performed by our kids from Oslo back in the 2021 at the Embassy of Pakistan. ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی خدا کرے کہ نہ ہم ہو سر فقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ سال کا. تمنا
once again welcome our talented local singer, Mr. Naveed Asif Shami. Please welcome. शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस वक्त दोबारा गुजारिश करते हैं कि मैडम खुद तशरीफ़ लाएं और आप सबका शुक्रिया अदा करें। आपकी बहुत सारी तालियों में मैडम का दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, Gukvel. Thank you indeed for sitting longer than the given time and enjoying this evening. What I am going to say that is coming from my heart. When I had this idea that let's have an Iqbal evening here in this city where the third and fourth generation of Pakistani diaspora, they have grown. And credit goes to their parents that they have kept Pakistan alive in them. So they are connected to their roots. Farooq Qureshi, he is in front of us. When he was invited by His Majesty the King after his election to the Storting, and he went there clad in Sherwani. And he proudly sent me that message that today I went to the Royal Palace clad in Sherwani to honor my roots. So if we have this bridge between Pakistan and Norway, this third and fourth generation now in leadership roles. Here we had a doctor, Dr. Allama Iqbal. They say every 10th doctor in Oslo is of Pakistan, a pride of us. The engineer, they said he doesn't just explore oil, he explores the soul. And with this vibrant diaspora, I felt a duty as ambassador of Pakistan that the ideological roots of Pakistan, the ideological heritage of Pakistan, that should be introduced to them. The idea of Pakistan should be introduced to them. And the idea came from the poet philosopher Allama Iqbal, whose vision, whose thoughts, whose concepts of selfhood, whose concept of Shaheen, they are my guiding principle. So I thought that the youth, although I'm not young, but I want to be, so with you, I wanted that youth also have that connection with those ideas which are helping me in steering the way. So perhaps with this long evening, with the words of wisdom coming from Sufi Saab, every word, perhaps I didn't understand the meaning of that verse which you explained it so well. With those words of wisdom, Professor Chawla, you came all the way long from Pakistan. And in my vote of thanks, I must thank Mr. Shahnawaz Tarar, who is my husband, but he is a historian in his own capacity, taught by Professor Chawla. And when he told me that Professor Chawla will be in town and will be going back on 9th of November, so I thought that idea of connecting youth here with Iqbal, and so I thought then we should avail Professor Chawla's presence. And then different ideas started coming to me, and here Amir Javed Sheikh helped me bringing Munib Iqbal's message, Neha helped me bring Iqbal Salahuddin's message, and
Our writer, Norwegian Pakistani writer Khalid Mahmood is sitting here. We didn't involve him as such, but perhaps his one previous day's Facebook post when he wrote something about hoodie, those were the days when I was having this idea of how this concept of hoodie should be introduced to the youth here, and that's how when we contacted concert hosts, so they said only 4th November is the available date. So that was good. Professor Chavna was here and we could put together. Then I contacted Neha and Nasir, and luckily we could have their availability of both despite their busy agenda. My other 2 officers in the beginning, but when I engaged them towards the end of the program, they really helped me quintessentially, and then the sports staff, of which I would particularly name Hidayat and Yasmin and Zakir, who is now in Pakistan, but the idea when it was in my mind, so he helped materialize it since the beginning. So with those vote of thanks, then I must say thank you to Shahnaz Fatima, the lady, and Abida Evan, who is, I think, sitting here if has not gone, yeah. So they, and Usman Dhillon. This tableau of the children, although their pixel quality of the movie wasn't good, but I was insistent that I must show it to the audience, because those are our children. Those are children of Oslo, Pakistani origin children, who were rendering Iqbal's vision, Iqbal poet, the type of youth Iqbal wants. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. अल्लाह करे कि आप सब लोग एक शम्मा बने, नॉर्वे आप पे प्राउड हो जिस तरह हम आप पे प्राउड हैं. Long live Pakistan, long live Norway, long live Pakistani Norwegian diaspora, long live Pakistani Norwegian friendship. If Anne Lilleroyen is there, so you take this message also from me to foreign office. Thank you.